बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, गौसे पाक पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा रजब की 22 और 23 तारीख जुमेरात और जुम्मा ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, पूरा साल इसके घर में गैबी दौलत के फरिश्ते दौलत फेंक कर जाते हैं। ये रजब मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह का लाडला महीना है और अल्लाह के लाडले महीने में अल्लाह के लाडले दिन जुमेरात और जुमे को अल्लाह के लाडले वली का बतलाया हुआ ऐसी सूरत का वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि गौसे पाक पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अमल को लाखों लोगों को दे के इनके हालात को बदला है, इनकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा किया है। ये वो मोजज़ाती अमल है, ये दौलत का ऐसा तूफान लाएगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आज अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज मेरे भाइयों मेरी बहनों लोगों के आगे अगर हाथ फैलाने पे मजबूर हो, पूरी जिंदगी अगर वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक गए हो, लेकिन आज तक किसी अमल से किसी वजीफे से अगर आपको जरा भर फायदा नहीं हुआ, यूट्यूब पर वज़ाइफ पढ़ पढ़ के या फकीरों के पास जा जाके अगर आप थक चुके हो, कोई कहता है तावीज़ पहन लो, कोई कहता है इस पानी पे दम करके इस पानी को पी लो, इस पे दम करके दुकान पे छिड़क दो, कारोबार पे छिड़क दो, लेकिन अगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ तो आज मेरे भाइयों मेरी प्यारी बहनों ये मौका अगर आज आपको गौसे पाक के बताए हुए अमल को पढ़ने का रजब की 22 और 23 तारीख जुमेरात और जुमे का दिन का मिल गया है, और अगर आज आपने इस दिन को गवा दिया, मैं कहता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे। आगे आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है आपको सच्चा अमल बताना, वो अमल बताना जो अल्लाह के सबसे लाडले वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था। ये सूरत दुनिया जहां में बेशुमार लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ के एक दिन में अपने हालात को बदला है। इस अमल के पढ़ते ही ना जाने इस अमल में ऐसी क्या बात है कि लोग इस अमल के आशिक बन गए हैं, लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। ये पूरा मोजज़ाती अमल है, ये अल्लाह के वली का बतलाया हुआ अमल है। दोस्तों रजब का मुबारक महीना हमसे जुदा होने वाला है, इस महीने के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये मोजज़ाती अमल, ये जो रजब की 22 और 23 तारीख जुमेरात और जुमे का दिन का मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको पढ़कर अपनी जिंदगी को बदल लो। जो बंदा आज ये वजीफा एक बार पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीबों को खोल देती है। गौसे पाक पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो तेहद्दे निगाह वसी होगा। दोस्तों मैं आज आपको रजब की 22 और 23 तारीख यानी जुमेरात और जुमे का दिन का वो खासुल खास वजीफा आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां तमाम तंग दस्तियां दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रजब का महीना रब का महीना है। माह रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है और इस महीने की 22 और 23 तारीख जुमे रात जुम्मा जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो फिर घर अल्लाह के खजाने लूटता है। एक वो वक्त होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में मकरूज होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजात पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों आज वो महीना आ चुका है, ये रब का महीना है। रब के महीने में मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, जो मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुन के थक चुके हैं, बहन भाई रिश्तेदार आपकी गुर्बत का गरीबी का तमाशा बनाते हैं, आज रजब का बहुत ही खास और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा पढ़ लो, अल्लाह करीम आपकी नस्लों को बात फरमा देगा। ये वजीफा पढ़ लो, पूरा साल दौलत में खेलोगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने इस मौके को जाया कर दिया तो फिर अगले साल रजब का इंतजार करना पड़ेगा कि कब रजब का महीना आए और हम अल्लाह करीम से ये वजीफा पढ़ के मांगे। तो दोस्तों आज वक्त है, आज इस अमल को करना इतना जरूरी है जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह वालों ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े,
نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو دوستو، رجب کے مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ بتایا ہوا معجزاتی وظیفہ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تمام نظر بد، جادو، جنات جو بھی ہیں سب ختم کر دے گا انشاءاللہ، تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایک ایسا خاص اور مستند عمل ہے، ایسا خاص وظیفہ ہے، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا رجب کی 22 اور 23 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، اب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پہ پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے تو آپ پر اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا، آپ کی بیماریاں اور بیماریوں کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستو، یہ وہ عمل ہے کہ جسم کے کونے کونے سے اگر کوئی بیمار ہے تو پانی پہ دم کر کے پی لے۔ اس عمل کو کر کے خطرناک ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، معدے کے امراض لوگوں کے ٹھیک ہوئے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت سے کون واقف نہیں ہے؟ آج اگر غوث پاک کے چاہنے والوں، غوث پاک کے ماننے والوں، اگر غوث پاک کو واقع میں آپ مانتے ہو تو اس عمل کو کر کے دیکھ لو۔ غوث پاک کی کتاب میں اس عمل کے بارے میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اس عمل کو جو بھی پڑھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا، وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، رجب کی 22 اور 23 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چوم لیتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی کمی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں سے گزارش ہے کہ آج یہ تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کے اس دولت کے معجزاتی وظیفے کو پڑھ لینا۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دوستو، اگر آج آپ نے رجب کے ان 2 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ تسبیح غوث پاک پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تسبیح اگر آپ نے پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر آج اس خاص الخاص وظیفے کو نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یقین کریں یا نہ کریں، یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ یقین مانیں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں دیکھا، اور جس نے بھی پڑھا وہ ارب پتی بن گیا۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں
جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے خزانے عطا فرما دے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں اگلے سال میرے بھائیوں میری بہنوں ہم کو یہ موقع ملے نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خود پڑھا اور اپنے مریدوں کو بھی عطا کیا۔ اگر آپ اپنے اللہ کے ولی کے اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے تو پورا سال ہی اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھائیوں بہنوں، رات اور یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہیں، اور آج ایک تسبیح پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رجب کی 22 اور 23 تاریخ یعنی جمعہ رات اور جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے آج یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان میں ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دوستو، رجب کی 22 اور 23 تاریخ یہ ایک تسبیح کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں خود بھی جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو میں نے بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے، جس کسی نے پڑھا، جس کسی مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب اربوں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا دوستو بڑا ہی خاص دن ہے۔ آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا انشاءاللہ۔ رحمتیں برکتیں آپ پہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس کسی حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے نحوست، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا رب یقین کرے اس طرح سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج کا دن لاپرواہی میں مت گزارنا، صرف چند گھڑیاں نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پہ بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو، یہ دن، یہ مہینہ بہت خاص ہے۔
اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے فوری طور پر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پانی کے گلاس پہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، لازمی توبہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی، اللہ خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ اس سے پہلے دوستو، آج رجب کی 22 اور 23 تاریخ جمعہ رات اور جمعے کی خصوصی دعا میں آپ لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستو، صرف آپ لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ ایک بار بھی درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنا نام لکھ دیا تو آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھنے سے انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بہتر لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھ لیں، ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غربت میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل میں، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب دوستو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور سرزد ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارے وظیفوں کی قبولیت نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو استغفار کوشش کیا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔
इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ 313 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा भी एक खास इसमें आजम है जो रब की ऐसी सिफ्त है कि जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलें हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। दोस्तों, अगर तो आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो आपने पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बतलाए हुए इस अमल में पहला वजीफा जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह का 313 मरतबा पढ़ लिया तो अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफेल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। तो दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की जात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आज ये वजीफा पढ़ के खुद देख लें। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ 11 बार, सिर्फ और सिर्फ 11 बार आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ लेना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आपने अपने मकसदों के लिए अमल पढ़ते हुए साथ में नियत जरूर करनी है। अपने मकसदों को जहन में रखें, फिर इस अमल को आपने पढ़ना है। अब आप लोगों ने इस अमल के आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, आखिर में जो आपने पढ़ना है वो अमल भी बहुत ज्यादा खास है। आपने अल्लाह के 2 सफाती नामों को मिला के पढ़ना है। ये 2 नाम बहुत ज्यादा खास हैं। एक नाम है या हय्यू और दूसरा नाम है या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम को आप लोगों ने मिला के पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे कि या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। और जब कोई बंदा या हय्यू या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ता है या तस्बीह के दानों पे पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हो गए, 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पर जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो या हय्यू या कय्यूम को मिला के पढ़ेंगे। इससे जो आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, तरक्की, अरूज चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार आपने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर दुरूद पाक को 3-3 बार पढ़ें और कोशिश करें कि इस अमल को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक काफी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। लेकिन जो दुआ मांगनी है ना दोस्तों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। पढ़ने में अल्लाह वालों जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और जो तरीका बताया जाएगा इसी तरीके से आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह 100% फायदा होगा। आप लोगों ने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे रब, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे रब, मेरे तमाम इन गुनाहों को माफ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज पढ़ता नहीं, जिसकी वजह से मेरी नमाज छूट जाती है। ऐ मेरे रब, मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो जाने अनजाने में मुझसे हो जाते हैं। गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां अपने रब को बता दिया करें। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के दुआ करें। सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके दुआ करें। देखें
کتنی جلدی آپ کے کام بنتے ہیں۔ سجدے میں جا کے یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سوچیں آپ کو پھر کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بلند و بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں، اس وظیفے کی قبولیت کے لیے آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اس کی اجازت کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت ہو جائے گی، آپ کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔